ان کا اشکا تھا، یعنی ان میں جو نافرمان حالت، اس نے اس اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دی، فعقروہا، قوم کے کہنے سے وہ ظالم نے اس کی پونچھیں کاٹ دی اور اسے ہلاک کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حوالہ جات میں ریکارڈ کروا دوں گا، کہ وہ اونٹنی جو تھی اس کا پانی اور جو قوم صالح کے جو جانور تھے ان کا پانی اس کی قرآن نے تقسیم کی۔ اور اہم نقطہ یہ ہے کہ مثلا اونٹنی جو تھی اس کی تو پہلے پونچھیں کاٹی، پھر اس کو خراب تباہ کر دیا، مار دیا، لیکن جو سیدنا صالح کی جو جماعت تھی اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے، ایک جگہ نہیں ایک سے زیادہ مقامات پر کہتا ہے۔ مثلا اگر ہم سورہ ہود لے لیں، سورہ الاعراف، سورہ ہود، آگے جا کر پھر سورہ خاص طور پر الشمس میں، تو اس میں قرآن یہ کہتا ہے کہ جو حضرت ہود سے حضرت صالح، ان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے، یہ مثلا سورہ ہود میں آیت نمبر 65، آیت نمبر 65 سورہ ہود، یا قوم ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ ایسے جس طرح بیت اللہ، تو یہ اس پہ ریکارڈنگ ہو چکی ہے سورہ ہود میں، تو اس کو دیکھا سنا جا سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِنَا، اس ناکا کو اجازت دو، چھوڑ دو کہ یہ کھائے کہاں، فی أَرْضِنَا، اللہ کی پیدا کردہ زمین میں۔ اب یہ اللہ کی زمین میں کھائے پیے، یہ دیکھ لیں جماعت ہے یا حیوان ہے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اور اس کو نہ گزان پہنچاؤ، اور اگر پہنچایا تو تمہارے لیے عذاب آئے گا۔ آگے ہے فَعَقَرُوهَا، پس انہوں نے اس اونٹنی کی پونچھیں کاٹی، یعنی پونچھیں کاٹی، ٹانگیں کاٹی، اور ٹانگیں کاٹ یعنی جس طرح ایڑیاں رگڑ کا، بھوکا اور پیاسا رکھ کا اس کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ فقال، تو اس کے بعد سیدنا صالح نے ان سے کہا، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، کہ تم کھاؤ پیو فائدہ اٹھاؤ اپنے گھروں میں 3 دن تک، ذالک وعد غیر مکذوب، اور یہ 3 دن کا جو الٹیمیٹم میں وعدہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو تم جھٹلا سکو، اس کے اندر تم نتائج دیکھ لو۔ آگے آتا ہے رفتار محترم، فلما جاء امرنا، اور جب پھر ہمارا وہ فیصلہ کو لمحہ آ گیا اس قوم کی تباہی، تو آگے قرآن کہتا ہے نجینا صالحا، تو نجات دی، بچا لیا ہم نے صالح کو، والذین آمنوا معہ، اور ان کو بھی بچا لیا کہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، یعنی جو مومن جماعت کی رفتار محترم وہ اغروئے کتاب اللہ بچا لی گئی، یعنی جو صالح علیہ السلام کی ناقہ تھی، اس ناقہ کے بارے میں تو قرآن نے یہ کہا کہ اس کو تو انہوں نے مار دی، قوم صالح نے صالح علیہ السلام والی ناقہ کو تو مار دیا، لیکن جو سیدنا صالح کی جو جماعت تھی اس جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے بچا لیا، یعنی صالح علیہ السلام کی جماعت بچا لی گئی، اور ان کی ناقہ جو تھی ان کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ تو اگر ناقہ سے مراد ہم جماعت لیں تو اس کا معنی تو یہ ہوا کہ جماعت بھی تباہ ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ قرآن میں بہت سے مقامات اس ضمن میں آئے ہیں
تو قاعدہ یہ ہے کہ ناقہ کو عقر کیا اور جماعت جو تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا۔ دوسرا سوال یہ ہوا ہے کہ یہ جو سورہ القاف میں آیا ہے، سورہ القاف 18ویں سورہ ہے اور اس میں آیت نمبر 71 کہ جو سیدنا موسیٰ ایک رفیق کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، تو وہ جو کشتی میں سوار ہوئے ہیں جس کا آیت 71 میں ذکر ہے، تو کسی دوست نے کہا ہے کہ اس سے مراد، سفینہ سے مراد حکومت الہیہ، سفینہ سے مراد اسلامی مملکت ہے، اسلامی حکومت ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ کیا واقعی یہ اسلامی حکومت ہے؟ نمبر 1 آیت نمبر 71 فانطلقا، وہ دونوں چلے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو دوسرے تھے وہ چلے، اور جب چلے حتی اذا راکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ وہ دونوں سوار ہو گئے سفینہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جہاں سے یہ دونوں مومن چلے ہیں کیا وہاں اسلامی حکومت نہیں تھی؟ یعنی وہ اسلامی حکومت جو تھی وہ کشتی میں تھی، سمندر میں تھی، اور جو خشکی کا علاقہ ہے وہاں حکومت نہیں تھی؟ یعنی یہاں تک کہ وہ دونوں سوار ہو گئے حکومت سفینہ میں، کشتی میں، اور وہ جو سفینہ اگر ہم اسلامی حکومت لیں تو وہ جو دوسرا ذیل مومن تھا خارقہا، اس نے اس حکومت کو، سفینہ کو کیا کر دیا؟ چھید دیا، اس میں خرچ کیا، شگاف ڈالا۔ تو کیا اسلامی مملکت میں شگاف ڈالنا، چھیدنا، اس میں انفجار پیدا کرنا یہ سالے کا کام ہوتا ہے؟ یعنی اگر سفینہ سے ہم اسلامی مملکت یا اسلامی حکومت مراد لیں تو کیا انبیاء کا کام اسلامی حکومتوں کو کمزور کرنا ہے، نقصان پہنچانے، غزن پہنچانے، ان کو خرچ کرنا ہے، شگاف اور پھٹن پیدا کرنا ہے، ان کو تباہ کرنا ہے؟ خرا کہا تو اس ذیل مومن نے اس کو، سفینہ کو، کشتی کو خرچ کیا، اور موسیٰ کہنے لگے قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، کہ یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے۔ اور پھر اس کشتی کو، سفینہ کو خود قرآن حکیم نے کھول دیا ہے۔ آیت 79 لے، آیت 79 اسی سورہ الکاف کی، اما السفینہ، جہاں تک اس سفینہ کا سوال ہے جو زیر بحث ہے وہ کیا ہے؟ تو یہاں یہ بات ہے رفقۂ محترم کہ قرآن کی جو انٹرپریٹیشن ہے یا ایکسپلینیشن ہے یا ٹرانسلیشن ہے، اس میں میری اور آپ کی اسپیکولیشن کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ اسپیکولیٹو انٹرپریٹیشن آف قرآن از ناٹ انٹرپریٹیشن آف قرآن، نفی ہے۔ اب قرآن خود ہی سفینہ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ سفینہ کیا، تو جب قرآن خود ہی سفینہ کو ڈٹرمن کرتا ہے تو مجھے اور آپ کو کیا حاصل ہے کہ ہم وہ سفینہ کے بارے میں یعنی مشگافیاں کریں یا طرح طرح کی باتیں کریں؟ قرآن خود ہی کہتا ہے اما سفینہ، جہاں تک سفینہ کا تعلق ہے فکانت لمساکین، تو وہ سفینہ کشی جو تھی وہ کچھ مساکین کی تھی۔ تو اب اگر سفینہ سے مراد اسلامی مملکت لیں تو کیا اسلامی مملکت صرف مساکین کی ہوا کرے گی؟ اس میں اغنیاء کبھی پیدا نہیں ہوں گے؟ کیا اسلامی مملکت جو ہے وہ صرف مساکین کے لیے ہوگی اور جو مسکین نہیں ہو اس کو نکال باہر کیا جائے گا؟ اسلامی مملکت کا فریضہ تو مساکین کو مسکنت سے نکالنا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60، مساکین کو تو نکالنا، اپ گریڈ کرنا ہے، اور یہ سفینہ تھی مساکین، اور وہ مساکین کیسے تھے؟ یعملون فی البحر،
وہ سفینہ اور وہ مساکین وہ کارکن تھے، مچھیرے تھے، ملا تھے، اور وہ کام کرتے تھے باہر میں سمندر میں. تو کیا اسلامی مملکت صرف باہر میں رہے گی خشکی پر اس کا کوئی عمل دخل نہیں آئے گا؟ یعنی وہ سفینہ فی البحر ہے، کشتی سفینہ باہر ہی میں چلے گی، خشکی پر تو چل ہی نہیں سکتی. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ وَقَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اور وہاں پر ایک ایسا بادشاہ تھا، اس کشتی کے یا کشتی والوں کے پیچھے ورے ان کی بیک پر ایک ایسی مملکت تھی کہ یاخذ کل سفینۃ غصبا، کہ جس کا ارادہ یہ تھا کہ جو بھی سفینہ ہے چلتی ہوئی اس کو وہ اپنے قبضے میں لے لے، یعنی اس پر ٹیکس لگا دے. جس طرح آج مملکتوں میں کیا ہوتا ہے، ہر جو کاروبار کرتا ہے، فلرش کرتا ہے، ٹیکس دو جی، باج گزار بنو جی، ہمارا شیئر ڈالو جی، جگہ ٹیکس دو ہمیں. تو وہ اپنی جدوجہد سے، محنت سے سفینہ کو چلا رہے ہیں، اور مملکت کو یہ برداشت نہیں ہوتا، بادشاہ برداشت نہیں کرتے. وہ اپنے نکمے پن کو چھپانے کے لیے لا اینڈ آرڈر کے نام پر، سیفٹی اینڈ سیکورٹی کے نام پر کشتی والوں سے ٹیکسز ہی نہیں لیتے، ان کی اصل فیکٹری پر بھی قبضہ کر لیتے. نیشنلائزیشن کے نام پر کیا فساد فلاس نہیں ہوتا. جنہوں نے محنت سے اس کو کیا ان سے لے کر نوکرشاہی کو دے دیا، اور نوکرشاہی کو کیا پرواہ ہے اس کی، وہ تو اپنے گریڈ، اپنی انکم، اپنی آمدنی، اپنے کمیشن. اور آج یہی مملکت کا تباہی کا سبب بن رہا ہے کہ ملوک آئے، ملوک اور ملک کی تعریف کیا ہے، ورا ہو، ایسے جو دوسروں کو ہمیشہ اپنے پیچھے لگاتے، پیچھے رکھتے ہیں، آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں. کوئی ہم سے آگے نہ نکل جائے، کوئی جاگیردار، کوئی بڑا وڈیرا کبھی نہیں چاہتا کہ اس سے کوئی آگے بڑھ کر علم میں، حکمت میں، دانائی میں، کوالیفکیشن میں آگے بڑھ جائے. وہاں ہو، یہ ملوکیت تباہی کا، بیکورڈنس کا سبب ہی ملوک ہے. یعنی ملوکیت کیا کرتی ہے، یاخذ کل سفینۃ غصبا، ہر سفینہ، ہر چلتا ہوا نظام جو چلنے شروع ہو جائے، یعنی اگر کاروبار تباہ ہو جائے کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں پوچھتا بھی تم تباہ ہو گئے ہو، حادثہ ہو گیا، فساد، لا اینڈ آرڈر، اور پھر اور آفاقی حوالے سے تو اس وقت تو حکومت نہیں آتی کہ تمہیں کمپنسیشن دے. اور جب چلتا ہوا کاروبار دیکھ لیتی ہے تو کہتی ہے نہیں صاحب ہمارا قبضہ ہونا چاہیے. خیر، تو یہ میں نے عرض کرنا تھا کہ یہ جو دو سوال تھے کہ ناقہ صبح جماعت اور سفینہ سے اسلامی مملکت، تو ایسا نہیں ہے. باقی کسی وقت تفصیل سے ان سے کر لیں گے. آخر دعوانا